بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر منجد استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کریں گے۔ منجد استعمال کرنے کے کئی فوائد ہیں۔ منجد سے ہمیں کسی بھی لفظ کی معنی معلوم پڑتی ہے اور اس لفظ کا باب کون سا ہے، یہ کس مصدر سے ہے اور وہ مصدر کس باب سے ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں معلوم پڑتا ہے منجد سے۔ تو ویسے تو کئی ساری منجد ہیں، المنجد کے نام سے بھی اپلیکیشن موجود ہے، قاموس الوحید کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اپلیکیشن موجود ہے، تو آپ ایزیلی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد اس کو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو اس طرح کا کچھ انٹرفیس ہوگا۔ تو آپ کو جس بھی لفظ کا معنی معلوم کرنا ہے یا باب معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس لفظ کا جو ہے وہ حروف اصلیہ نکالنے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے جیسے جزا، ابھی ایک کسی نے پوچھا کہ جزا یہ کون سا باب ہے، کون سا مصدر ہے، کس مصدر سے ہے، تو ہم سب سے پہلے جزا کو معلوم کریں گے کہ جزا اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں۔ تو ایک تو ہے جیم، دوسرا زا اور تیسرا کون سا ہے، حمزہ ہے یا واو ہے یا یا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ تینوں کو دیکھیں گے، پہلے حمزہ کو دیکھیں گے، پھر واو کو دیکھیں گے، پھر یا کے اندر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو حروف اصلیہ کیسے معلوم پڑتے ہیں، یہ آپ نے نصاب و صرف کے اندر معلوم کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اس کلمے کا وزن کیا جاتا ہے، پھر جو فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حروف آئیں تو انہیں حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ تو وہی حروف اصلیہ ہم اس کے اندر تلاش کریں گے۔ تو ہم جزا کا معلوم کرتے ہیں کہ جزا کون سا باب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پہلا لفظ لینا ہے کہ پہلا لفظ کون سا ہے۔ پہلے جزا کا پہلا لفظ حروف اصلیہ میں ہے جیم، تو جیم کے ہم اس ٹیب کو اوپن کریں گے، یہ اس طرح کھل کر آ جائے گا۔ اب جیم کے بعد آ رہا ہے زا، تو ہم جیم کے بعد کھولیں گے زا کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آ گیا جیم اور زا کے بعد۔ اب ہم آہستہ آہستہ یہاں سے دیکھتے جائیں گے، اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیم زا کے بعد آیا ہے حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف اصلیہ جیم زا اور حمزہ کا ہے۔ تو اسی طرح ہم حمزہ کے اندر دیکھیں گے تو حمزہ کے اندر ہمیں نہیں ملے گا، میں نے معلوم کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے جیم زا اور واو اور یا کے ساتھ۔ تو آگے چلتے جائیں گے، اوپر آپ جو اوپر والی لائن ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آ گیا ہے جیم زا یا۔ اگر کوئی حرف اوپر نہ ہو تو اس سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، وہ بسا اوقات اس سے کم الفاظ بن رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر درج نہیں کرتے ہیں۔ جن کلمات، جن حروف سے مل کر کلمہ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہی حروف جو ہے وہ ٹاپ میں لگا دیتے ہیں۔ تو آپ اگر وہ لفظ، وہ حروف اصلیہ وہاں پر نہ لگے ہوں تو اپنے پریشان نہیں ہونا، آپ نیچے ان کالم کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیم زا لام آ گیا، اسی طرح یہاں سے جیم زا میم آ گیا، تو میم کے بعد اب واو آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو واو سے کوئی بھی کلمہ نہیں ہے، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ اب آ گیا جیم زا یا، تو یہاں پر آ گیا جیم زا یا، اس کے بعد یہ کسرہ دی ہوئی ہے، تو جو بھی کلمہ ہوگا تو سب سے پہلے تو وہاں پر ڈاٹ لگا کر اس کلمے کو، اس نئے فعل کو، اس نئی مصدر کو ڈاٹ لگا کر وہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فعل ماضی کا صیغہ آتا ہے، اس کے بعد یہ ایک لکیر بنی ہوتی ہے اور کبھی کبھار اس لکیر کے اوپر زبر ہوتی ہے، کبھی کبھار اس لکیر کے نیچے زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا صیغہ ہوگا تو وہ ماضی کا ہوگا، اور جو درمیان میں لکیر ہے اور اس پر اعراب چینج ہوتا رہتا ہے تو وہ باب کی علامت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو باب ہوتا ہے فعل مضارع کا، کبھی اس کے لام کلمے پر کبھی کسرہ آ رہی ہوتی ہے، کبھی عین کلمے پر، بلکہ کبھی کبھار اس کے عین کلمے پر کسرہ آتی ہے، کبھی اس کے عین کلمے پر زبر آتی ہے، کبھی اس کے عین کلمے پر رفع آتی ہے، تو اس سے باب کا پتہ چلتا ہے۔ تو ضربہ یضرب کا جو باب ہوتا ہے اس کے جو عین کلمہ مضارع کا وہ مکسور ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جزا کا جو باب ہے یہ ضرب یضرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرب یضرب، اور یہ کون سا ہفتہ اقسام میں کیا ہے، یہ ناقص یائی ہے۔ اسی طرح ہم اگر سجد
یہ لفظ ہے ایک، مسجد لے لیں یا کوئی اور سجاد لے لیں، تو یہ ایک لفظ ہے۔ اب ہم اس کو معلوم کرتے ہیں اور اس کا باب کیا ہے، اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں۔ تو سجدہ کو ہم نے جو ہے وہ وزن کیا سجدہ، تو یہ بر وزن فعل بنا۔ تو سب سے پہلے سین ڈھونڈیں گے، یہ سین مل گیا، اس کے بعد ہم جیم ڈھونڈیں گے، یہ جیم مل گیا، اس کے بعد ہم دال ڈھونڈیں گے۔ تو یہی لکھا ہوا ہے، اوپر بھی لکھا ہوا ہے سین جیم دال، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سین جیم سے ڈھونڈنا شروع کریں گے، تو یہ سین اور ڈبل جیم کے ساتھ یہ آ گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ سجہ، یہ فعل ماضی آ گیا، اب اس کے بعد یہ لکیر آ گئی وہی، اور اس کے اوپر پیش آ گیا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو فعل مضارع ہیں اس کے عین کلمے پر اب اگر دمہ ہو تو یہ نصر ینصر کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ سجہ یا سجو باب سے یہ فعل ہے، سجہ یا سجو، اور آگے جو آ رہا ہے سجن، یہ اس کا مصدر ہے، اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہمیں باب پتہ چل گیا کہ یہ نصر ینصر کا باب ہے۔ تو ہم سجدہ، ہمارا یہ سجدہ والا باب بھی ہمیں مل گیا ہے، سجدہ یسجد، ادھر بھی جو ہے وہ دمہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ یسجد سجودن، تو سجودن یہ کیا ہے، یہ مصدر ہے، اور نیچے آ رہا ہے ہوا ساجدن، ساجد کا مطلب ہوتا ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور ساجد کی جمع آتی ہے سجدن، سجدن بھی آتی ہے، سجودن بھی آتی ہے۔ تو سجودن یہ مصدر بھی ہے اور یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ منجد استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑتا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ جیم کا معنی ہوتا ہے جمع، ساجد کی جمع ہے سجدن، ٹھیک ہے، ساجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے والا۔ اسی طرح ساجدتو، ساجدہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لکھا ہوا ہے آگے مؤنث، ساجد، ساجد کی مؤنث ہے، اور آگے جیم آ گیا تو جیم سے مراد ہے ساجدہ کی جمع، سواجد یہ ساجدہ کی جمع ہے۔ اسی طرح نیچے آ گیا سجاد، و سجاد یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے سجاد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد آ گیا، تو جو مسجد ہوتا ہے تو وہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اور یہاں پر آ گیا مسجد، مسجد آ گیا تو یہ بھی ظرف کا صیغہ ہے، اور مساجد یہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ منجد استعمال ہوتی ہیں۔ آگے یہ آ گیا المسجد، مسجد حرام، تو اس طرح یہ منجد استعمال ہوتا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے اندر یہ عادت ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی بھی لفظ کی معنی معلوم کرنے اور اس کے ہفتہ اقسام معلوم کرنے اور اس کا باب معلوم کرنے میں کوئی بھی پریشان نہیں ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔